Hi, Janice. What a tragedy. Don't get upset. मुझे कुछ नहीं हुआ. मैं तो परवेज भाई की बात कर रही थी, जिन्हें कुछ नहीं मिला. बस वही शाबाशी के दो बोल. You know, for being such a staunch ally in the war on terror. War भी उनकी, terror भी उनका. फिर ये शाबाशी हमारे किस काम की भला? By the way, I was invited to the banquet. You know, the one in his honor. But there was hardly any honor. Just a gang of culprits who wanted to become owner of our sovereignty. हाय हाय, हमसे अच्छे तो वो Indians निकले who got what they wanted. We only got what we deserved. But did we really deserve this? इसका फैसला तो आप ही लोगों को करना है. You know, I am just too fed up with all this politics, especially Pakistan-US relationship, because all it starts from is war and all it comes to is terrorism. वैसे इन अमरीकियों के बड़े मजे हैं. I heard that apart from Laura, Condoleezza and Bush, the entourage included 65 dogs. और सोचें कि ये अमरीकी कुत्ते भी हमारे एक 5-star होटल में ठहरे. हाय, मेहमान नवाजी तो कोई परवेज भाई से सीखे. बस रिसीव करने खुद नहीं गए. कहते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स थे. हाय, बेचारे कसूरी ने क्या कसूर किया था जो उसको अकेला भेज दिया, वो भी निहत्था. सुना है जब से बुश को रिसीव किया है, कसूरी भाई खुद कहीं रिट्रीट कर गए हैं, किसी को नजर नहीं आते. वैसे मैंने सुना है that as much as he enjoyed playing cricket, Mr. Bush, after holding the bat, developed a major complex. Well, gauging from the expressions on his face, it seemed कि bowling कोई और नहीं, खुद उसामा ही करा रहा था. लगता है that Bush is scared of anybody with ball. But at times like this, I thank God for the fact that I'm a woman, and a beautiful one at that. मुझे वहाँ देखा तो पैगाम भिजवाने लगे कि मैं उनके साथ ही आकर बैठूं. हाय, वो तो मुझे लौरा का ख्याल आया कि कहीं इनसिक्योर ना हो जाए बेचारी, और फिर परवेज भाई का भी दिल दुखता, इसलिए मैं दूर ही जाकर बैठ गई. बट यू नो व्हाट, द मैन स्टिल केप्ट मेकिंग आईज एट मी. पहले तो बहुत ख्याल आया कि आंखों आंखों में ही उनसे तमाम गिले शिकवे कर लूं, लेकिन कहीं अगर उनको मेरे दिल के कैद तासुरात पता चल जाते तो अगला प्रोग्राम गुआंटानामो बे से करना पड़ता. And you know that I prefer my drawing room. आज मैंने अपने यहाँ एक बुजुर्ग शख्सियत को दावत दे रखी है, जिनका ताल्लुक जमाते इस्लामी से है. उनके यहाँ आने में मेरा ही फ़ायदा है, इसलिए उनको ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी. अभी दावत दिए देती हूँ. तशरीफ़ ले आइए नेमतुल्लाह साहब. नेमतुल्लाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया. आप मेरी दावत पर मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए. बहुत बहुत शुक्रिया. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया. नेमत साहब, कराची के नाज़िम की हैसियत से आपने इस शहर के लिए बहुत काम किया. कराची मेरा भी शहर है, आपका भी शहर है, और वो हर वो इंसान जो इस शहर की बेहतरी के लिए काम करे, मुझे अच्छा लगता है. ये बताइए कि आजकल आपकी क्या मसरूफ़ियात हैं? आजकल में जो ज़लज़ला आया था सरहद में और कश्मीर में, उसके जो मुतासरीन हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 40 लाख है, उन मुतासरीन के सिलसिले में जो कि उनको शेल्टर फराहम करने के लिए, रोज़गार फराहम करने के लिए, उनको रिलीफ फराहम करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, मैं उस कैंपेन का चीफ कोऑर्डिनेटर. नेमतुल्लाह साहब, मुझे ये बताइए कि जब ये ज़लज़ला आया, आपका ताल्लुक़ तो जमात इस्लामी से है, और यकीनन आपकी इस्लाम के हवाले से समझ बूझ हमसे बहुत बेहतर है. मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब ज़लज़ला आया तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि जी ये अल्लाह का अज़ाब है जो इन लोगों पर आया है. मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या खुदा लोगों पर इस तरह अज़ाब भेजता है, और क्या आप ये समझते हैं कि अल्लाह का अज़ाब था? मैं जो कुछ भी सरहद और कश्मीर में हुआ है ना,
اس کو اللہ تعالیٰ کا غضب کبھی نہیں کہتا، میں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کہتا ہوں. وہ آزمائش تھی، اور آزمائش بھی اللہ تعالیٰ نے صرف سرحد اور کشمیر کے لیے نہیں رکھی تھی، بلکہ اسی آزمائش کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پوری پاکستانی قوم کو آزمایا. بالکل صحیح، بہت خوب، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور میں سمجھتی ہوں کہ واقعی یہ قوم مبارکباد کی مستحق ہے، جس طرح اس آزمائش میں سب نے اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کی مدد کی. آپ آج میرے ہاں تشریف لائے، اتنی اچھی اچھی باتیں کریں، یقین جانیے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اچھا نعمت اللہ صاحب، اگر اب میں اپنے دیکھنے والوں سے اپیل کروں کہ ہمیں بھولنا نہیں ہے ان لوگوں کو اور ہمیں ان کی مدد جاری رکھنی ہے، تو اس وقت جو وہاں کی گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کے تحت آپ کی نظر میں وہ کیا اشیاء ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کس طرح لوگ وہاں کے جو متاثرین ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں مدد اس طریقے سے کرنا چاہیے ان کی کہ وہ بھکاری نہ بن جائیں. مدد ضرور کرنی چاہیے، ریلیف. اور بہت سارے لوگ وہاں، سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جو سفید پوش ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور مانگ نہیں سکتے. ابھی میرے پاس آئے تھے بالا کوٹ سے ایک صاحب کے ساتھ، 1 مہینہ ہو گیا ہے ہمارے پاس کوئی سامان ریلیف کا نہیں آیا. ہمارے یہاں کے لوگ سفید پوش ہیں، وہ مانگ بھی نہیں سکتے، ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، سڑک پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. میں نے اسی وقت انہیں ایک ٹرک یہاں سے بھیجا تھا، روانہ کر چکا تھا، میں راستے میں تھا تو وہاں سے میں نے اس کو ڈائیورٹ کیا بالا کوٹ کی طرف. تو مطلب اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ ان کی مدد جاری رہنا چاہیے. لوگ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ان کی حالات ٹھیک ہو گئے، اپنی غلط ہے، کوئی حالت ٹھیک نہیں ہوئی. پاکستانی قوم کو بھی اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہاں جو ان کے بھائی بہن ہیں اس وقت میں، جن کے پاس مکان نہیں ہے، جن کے پاس شیلٹر نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، ان کو آپ یہ سب چیزیں فراہم کریں اور اس کے لیے فنڈس وغیرہ دیں. آئی ریسپیکٹ یور ڈٹرمنیشن، اور میں آپ کے ساتھ پوری طرح متفق ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم دونوں بھی آج سفید پوش ہیں. آپ نے سفید رنگ کا شلوار قمیض اور میں نے سفید رنگ کی ساڑی، اور تھوڑا تھوڑا کالا بھی ہے دونوں میں. ویورز یہ جان لیں کہ ہم لوگوں نے آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں کی پروگرام میں، یہ بس قسمت کا کھیل ہی سمجھ لیجئے کہ ہم دونوں ایک ہی ویو لینتھ پر ہیں. کمنگ ٹوورڈز اے برننگ ایشو، نعمت اللہ صاحب، بلاسفیمس کارٹونز چھپے اخباروں کے اندر، پاکستان میں بہت ریاکشن ہوا. کراچی کے حوالے سے جو اچھی چیز دیکھنے میں آئی اس بام بلاسٹ سے پہلے میریٹ کے، کہ یہاں پر کسی قسم کا قتل و غارت، کسی قسم کی توڑ پھوڑ دیکھنے کو نہیں ملی جس طرح باقی شہروں میں ملی. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ میری طرف سے قاضی صاحب کو، امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد صاحب کو مبارکباد ضرور دیجیے گا کہ اتنے پرامن اور اتنے منظم طریقے سے جو انہوں نے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرایا. آپ مجھے بتائیں کہ جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے یا جو بام بلاسٹ ہوتے ہیں یا جو لوگوں کو مارا جاتا ہے ریاکشن کے اندر، کیا یہ اسلام کی روح سے جائز ہے؟ جائز تو کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتا، نمبر ایک. اور یہ جو جلوس وغیرہ نکلتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں نا، اس میں توڑ پھوڑ ایک مختلف چیز. تو بام بلاسٹ ہوتے ہیں، یہ بام بلاسٹ تو عموماً دیکھا گیا ہے، گورنمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ یہ جو باہر کی حکومتیں ہیں وہ کراتی ہیں. دوسری چیز یہ، وہ جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، وہ توڑ پھوڑ اگر آپ نے دیکھی ہوگی، اس وقت کی جو الیکٹرانک میڈیا دکھا رہا تھا، صاف نظر آ رہا تھا کہ جو جلوس نکل رہا ہے وہ جلوس بہت پیچھے ہے. 1 کلومیٹر آگے آ کر کے 10-12 لڑکے آ کر کے توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں، 10-12 لڑکے. اور سب چیز ٹی وی پہ آ رہی، چینل پہ آ رہی. بھائی وہ جب چینل پہ آ رہی ہیں، لڑکوں کی تصویریں آ رہی ہیں، لڑکا پستول لیے کھڑا ہوا ہے اس طریقے سے، اس کی تصویر آ رہی ہے، آپ نہیں پکڑ سکتے اس کو. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی جگہ پر جتنے بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوس نکلے ہیں وہ سارے پرامن رہے، انکلوڈنگ لاہور، انکلوڈنگ پشاور. کراچی میں جو خطا ہی لاہور پشاور میں گڑبڑ ہوئی ہے، وہ اس جلوس نے گڑبڑ نہیں کی. آپ کے خیال میں یہ کون، اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ بہت ساری ایجنسیز ہیں، اور وہ ایجنسیز پہ مختلف ڈائریکشنز پہ کام کرتی ہیں. اب یہ کام بھی جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے لاہور کے اندر یا پشاور کے اندر، یہ ایجنسیز کا کام ہے. یعنی ایجنسیز کچھ لڑکوں کو پلانٹ کر دیتی ہیں، ان سے کہہ دیتی ہیں کہ تم اتنا آگے جا کر کے جتنے گاڑیاں کھڑی ہیں آگ لگا دو،
गाड़ियों को शीशे तोड़ दो, उसका कोई उसका आ जाए क्या है जो बाहर का वो खाने का है वो आ जाए, उसको तोड़ फोड़ कर दो सारी चीज़ें, मैकडॉनल्ड्स तोड़ फोड़ कर दो। आपने कभी खाया मैकडॉनल्ड्स? आप खाते हैं मैकडॉनल्ड्स? मैं कभी मैकडॉनल्ड कभी किया नहीं आज तक। बुश साहब याद आ गए, इस्लामाबाद आए हुए थे, मुझे भी दावत दी, मैं गई थी उस इशाइये में। हाय, बड़ा मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, टेढ़ी टेढ़ी आंखों से मुझे दिखता था, लेकिन यकीन जानिए आई वाज सो अपसेट, मैंने बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं कराई। हाय, आप लोगों ने तो खैर बॉयकॉट ही कर दिया सब ने उसकी विज़िट का। मैं जानना चाहती हूँ कि अभी जो बुश की विज़िट थी पाकिस्तान में, और आपने ज़रूर देखा होगा जो भी हालात डेवलप हुए, उन्होंने जो भी चीज़ें कहीं यहाँ पर आके, और जो इंडिया के अंदर उनका स्टांस था और पाकिस्तान के साथ स्टांस था, उसके बारे में मैं आपका तबसरा जानना चाहूँगी। देखिए, मेरा ख्याल से अमेरिका ने प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब को इस दौरे के दौरान जितना लेट डाउन किया है वो इससे पहले कभी नहीं किया था, नंबर एक। नंबर दो ये कि इंडिया के साथ जो कुछ भी उन्होंने मुआहदे किए हैं ना, वो मुआहदे तो बिल्कुल उसके अपने ऐलानात हैं ना अमेरिका के खिलाफ हैं। यानी वही कहता है, एक तरफ कहता है अमेरिका से कहता है, ईरान से कहता है कि तुम यूरेनियम की अफजूदगी नहीं कर सकते, तुम एटम बम बना डालोगे, और दूसरी तरफ इंडिया से जाकर मुआहदा करता है यूरेनियम की अफजूदगी के लिए और उसके लिए। ये कैसी बात है? हम रह गए मुसलमान ही सिर्फ वो हैं कि जो न्यूक्लियर बम नहीं बना सकते, मुसलमान ही वो हैं कि जो कहता है कि ये ईरान के पास अगर आ जाएगा एटम बम, या किसी मुल्क के पास आ जाएगा एटम बम, मुसलमान मुल्क के पास, तो वो बहुत गैर जिम्मेदारी का सबूत देंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका इज द फर्स्ट कंट्री जिसने एटम बम इस्तेमाल की। हिरोशिमा, नागासाकी के ऊपर मिनटों के अंदर, मिनटों में, मैं घंटे नहीं कहता, मिनटों के अंदर लाखों आदमी मार दिए। आप मुझे बताएं कि एक दीन जो आपको एक पॉलिटिकल कल्चर दे रहा है, तो हाउ कम मुस्लिम्स टुडे हैव फेल्ड इन डिप्लोमेसी? हाउ कम मुस्लिम्स टुडे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो मुसलमान सबसे ज्यादा बदनाम हैं? You are very true, very true. I agree with you. We have utterly failed. As Ummah, we have utterly failed in proving, in displaying Islam as it is. We have utterly failed. Why? Because we don't have proper leadership. लीडरशिप का फुकदान जो है इस वक्त आलम इस्लाम के अंदर, वो एक सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। अगर लीडरशिप सही हो आपकी, तो फिर आपके खिलाफ इस किस्म के इल्ज़ाम। पहली चीज़ तो ये है कि जो पावर, यूनिपोलर पावर बना हुआ है ना अमेरिका, कैसे बना हुआ है? उस काबिल है ही नहीं, वो नहीं बन सकता। देखिए, अगर कोई सुपर पावर अल्लाह के बाद दुनिया में हो सकती है या हुई है, तो वो उम्मत मुस्लिमा है। आपको पता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा के अंदर और आपके बाद खुलफाए राशिदीन के ज़माने में उम्मत मुस्लिमा जितनी भी उस वक्त सुपर पावर थी, इन सबको ख़त्म करके वाहिद सुपर पावर बनी थी, और थोड़े अरसे नहीं रही। फॉर 1200 ईयर्स, 1200 साल तक उम्मत मुस्लिमा दुनिया की लीडरशिप, दुनिया की इमामत और दुनिया की क़यादत के मनसब पर फायज है। आज हम एक मजलूम और मगलूब उम्मत की हैसियत से। नेमतुल्लाह साहब, आई प्रॉमिस यू आई एम वेरी ऑनेस्ट, वेरी सिंसियर एंड वेरी वेरी पेट्रियाटिक। मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक है, मेरी सपोर्ट करवा दीजिए ना प्लीज़। देखिए, प्राइम मिनिस्टर तो ऐसे नहीं बना करता। प्राइम मिनिस्टर मैं वही तो हुआ ना, बदकिस्मती पाकिस्तान की है यही। क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी? नहीं, कि ऐसे लोग अचानक हालात के धारे में बहते हुए, आप चाह रही हैं कि आप इस प्रोग्राम के धारे में बहती हुई प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। ऐसे ही लोग माजी के अंदर हालात के धारे से बहते हुए सदर बन गए, वजीर आजम बन गए। Hi, don't tell me you're talking about ZAB. I was very fond of him, हाँ।
لیکن آپ نے اچھی بات کی, آپ کے منہ میں گھی شکر. اگر اسی حالات کے دھارے میں بہتے بہتے میں پرائم منسٹر بن جاؤں گی تو پھر میں بہنا چاہتی ہوں اس دھارے کے اندر. ہاں نہیں تو پھر پرائم منسٹر بن کے پھر آپ بھی فیل ہو جائیں گے. ہائی ایسے تو نہ بولیں, آپ کے پاس آیا کروں گی مشورے دینے کے لیے. تو پرائم منسٹر کے بننے کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے کرنا چاہیے. ہر چیز کے کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں, اسے کچھ رولس اینڈ ریگولیشنس ہوتے ہیں. آپ پالیٹکس میں آئیں ایز اے پولیٹیکل ورکر, آپ خدمت کریں قوم کی, اور پھر آپ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر. I completely disagree with you نعمت اللہ صاحب. آپ کیا پرانی باتیں لے کر بیٹھ کے, اس ملک میں تو پرائم منسٹر بننے کے لیے کانٹیکٹس ہونے چاہیے بس. میں نے تو کہا, تو پھر ہوتا کیا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ ایوب خان کو ہٹا دیا جاتا ہے, ہٹا دیا بے عزتی کے ساتھ. یحییٰ خان کو بے عزتی کے ساتھ ہٹا دیا جاتا ہے. ضیاء الحق صاحب کا ہوائی جہاز کریش کر جاتا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نکاح پڑھا سکتے ہیں نعمت اللہ صاحب؟ میں نکاح پڑھا سکتا ہوں. بھائی مجھے اپنا کارڈ ضرور دے دیجیے گا, میں آپ کو ایک دفعہ پھر تکلیف دوں گی, کیا پتہ کبھی کوئی مل جائے. نکاح میں آپ سے ہی پڑھواؤں گی. گلوبلائزیشن ہو رہی ہے, دنیا شرنک کر رہی ہے, کلچرز مرج کر رہے ہیں, ایک گلوبل کلچر ایمرج ہو رہا ہے. میری نظر میں سمجھتی ہوں کہ کلچر لباس میں, کلچر زبان میں نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں اگر وہ پختہ ہو, آپ کا ایمان پختہ ہو, تو کوئی انگریزی, کوئی میکڈونلڈس, کوئی KFC آپ کے ایمان کو کمزور نہیں بنا سکتا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ, اور آپ سے میرا سوال بھی یہ ہے کہ ہم لوگ کیوں ریچولز کے اندر, یعنی جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں, ریچولز کے اندر ہم اتنے کیوں الجھ جاتے ہیں کہ ہاف دا ٹائم ہم لوگ جو ایکچوئل ایسنس آف ریلیجن ہوتا ہے اس کو تو بھول جاتے ہیں. جو دوسروں کے ساتھ جو قربانی, ایثار, جو سب کچھ آن حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں لوگوں کو کر کے دکھایا, ہم وہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ اصل میں یہ بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دراصل اسلام سے بہت دور ہو گئے. قرآن اللہ کی کتاب ہے نا. جی بالکل, آخری کتاب ہے. بالکل. اور ہدایت بھی ہے. جی. ضابطۂ حیات بھی ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. آپ یا میں, وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, یہ سب سے پوچھتا ہوں, جی یہ اول سے پہلی چیز یہ قرآن پڑھتے ہیں, اور اگر پڑھتے ہیں تو کیا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کروڑوں مسلمان ہیں اس وقت, 1 ارب 25 کروڑ مسلمان, 40 کروڑ مسلمان ہیں دنیا کے اندر. کروڑوں مسلمان 5 وقت کی نماز میں دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو غالب امت بنا دے, مغلوبیت سے نکال دے, مظلومیت سے نہیں نکلتی. خانہ کعبہ کے خلاف جو ہے نا, اس کو چمٹ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو مغلوبیت سے نکال دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالی پکڑ کے روتے ہیں. نہیں ہوتا, اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے تقاضے ہیں, تمام چیزوں کے تقاضے ہوتے ہیں. کیسے امت غالب آتی ہے وہ تو معلوم ہے, یا کس طریقے سے ہمیں کس وقت کیا کرنا چاہیے, کیا تقاضا. مثال کے قرآن جو ہے نا, کروڑوں مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے, کروڑوں. میں تلاوت کو انڈر ریٹ نہیں کر رہا, تلاوت بھی ثواب ہے. الف لام میم آپ پڑھیں گے نا, الف کا ثواب الگ ہے, لام کا الگ ہے, میم کا. لیکن کروڑوں مسلمان پوری زندگی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, پوری زندگی, اور زندگی کے کسی لمحے میں ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے. بات کی تھی بہت اچھی ویلیوز کی, آپ نے بات کی تھی اقدار کی, کہ ہماری اپنی, دیکھیے میں بتاؤں کہ ہم نے لباس کی بات کی نا, میں نہیں کہتا کہ یہ لباس جو ہے یہ رچول ہے, اس کو ہم پہ بہت زور دینا چاہیے. شلوار جو ہے مجھ سے ہونا چاہیے, اور داڑھی ایسی ہونا چاہیے, یہ سب چیزیں ضروری ہیں. لیکن اس وقت جب آپ کے اندر ایمان موجود ہوگا نا, اس کا ریفلیکشن جو ہے آپ کے لباس میں. نعمت اللہ صاحب, آپ کی باتیں سن کر تو اندر سے میں جھنجھڑ گئی ہوں. مجھے آپ نے اتنے میرے اندر کے عیب, مجھے اب خیال آ رہا ہے. کوشش کروں گی کہ دین کی طرف مزید راغب ہو سکوں. ایک بات میں آپ کو یقین سے بتا رہی ہوں کہ آپ کی حکومت کے لیے میں نے بھی بہت دعائیں کی تھیں, آپ کی کامیابی کے لیے. نہیں, دعائیں تو کراچی کے اندر بہت, میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ مجھے اس وقت تو ناظم تھا, میں ختم ہو گیا نا, اب تو میں ناظم نہیں ہوں. لیکن اس وقت بھی لوگ مجھ سے ملتے ہیں نا,
ہوائی جہاز میں ملتے ہیں, ایئرپورٹ پہ ملتے ہیں, سڑک پہ ملتے ہیں, کہیں پاکستان سے باہر ملتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں. ابھی میں آ رہا تھا اسلام آباد سے شاید تھا, ایئرپورٹ پر میرا بیٹا بھی کھڑا تھا اور کچھ لوگ بھی کھڑے تھے. دو آدمی آئے, ایک صاحب نے ایسے ہاتھ جوڑے, کہا نعمت صاحب خدا کے لیے آپ دوبارہ آ جائیے, ہم بہت پریشان ہو گئے, آپ دوبارہ آ جائیے. مجھے یقین ہے اس چیز کا, اور میں ضرور اللہ سے دعا کروں گی کہ انشاءاللہ آپ پھر سے ناظم آئیں اس شہر کے. ابھی میرے ہاں ایک بہت اچھی لڑکی آئی بیٹھی ہے, ٹی وی کے حوالے سے, ماڈلنگ کے حوالے سے, فیشن انڈسٹری کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے, اور میری سب سے کم عمر دوست ہے, جبکہ میری اور اس کی عمر میں بہت فرق ہے, لیکن یو نو اٹس آلویز کتنا فرق؟ کافی فرق ہے نعمت صاحب, میرے بچیوں کی طرح ہے, لیکن وی کنیکٹ ایز فرینڈز سو ونڈرفلی, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی اس سے مل کے بہت خوشی ہوگی. آپ سب کے لیے میری بہت اچھی دوست, زیادہ انتظار آپ کو نہیں کرواؤں گی, نعمت صاحب کو بھی جلدی ہوگی. اسٹیپ رائٹ ان, طوبہ صدیقی. Tuba, so wonderful to see you. And دیکھیے نعمت صاحب, what a coincidence. Even Tuba is wearing white, ہاں. میرے دیکھنے والے تو یہی سمجھیں گے کہ ہم تینوں نے پہلے سے ہی کوئی آپس میں coordination کی ہوئی تھی. Where did you get this beautiful outfit for darling? I got this from India last year, yeah. And I didn't have a chance to wear it at all anywhere, so when I was invited to this show, I thought I would wear it here. How lovely, darling. And I hope you know that on your way out, you're leaving this one for me. No, you can take anything from my wardrobe. لیکن جو چیز مجھے پسند آ جائے نا طوبہ, میں اس کو حاصل کر کے ہی رہتی ہوں. I'm sure, بیگم جی. کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بالکل بس کام شام ہو رہا ہے, that's it. What kind of کام شام? Work as in lot of acting coming up, and as you know that I'm doing a film as well, so pretty excited about that, and that's the only thing which is going on. Well, darling, of course I know, but I'll pretend as if I don't know. So, کون سی فلم کر رہی ہو طوبہ؟ I'm doing Saqib Malik's film. Okay. That's his debut, and that's my debut as well, and it's going to be real exciting. Let's see. I'm sure. ثاقب آیا تھا میرے پاس, ہاں, میرے سے سر پہ ہاتھ پھروایا ثاقب نے. میں نے بہت دعائیں دی ثاقب کو, اور میری دعا میں تو ویسے ہی بہت اثر ہے. نعمت صاحب, آپ فلم دیکھنے جاتے ہیں کبھی؟ فلموں کا شوق یا فلمیں دیکھنے کا؟ پہلے بہت دیکھتا تھا میں. تو ابھی دیکھ سکتے ہیں نعمت صاحب. انڈیا میں دیکھتا تھا, پھر انڈیا میں دیکھنا چھوڑ دیا تھا. اچھا. جب یہاں آ گیا میں نہیں دیکھا, کچھ عرصے نہیں دیکھا, پھر دیکھنے لگا. لیکن پھر اس کے بعد میں نے تقریباً کوئی 30-35 سال پہلے بند کر دیا. اور آخری فلم کون سی دیکھی تھی آپ نے؟ میرا خیال یہ ہے کہ آن. انڈین آن, دلیپ کمار والی. آف کورس آئی ریممبر دیٹ فلم. ہاں, میں اتنی چھوٹی نہیں تھی تب, ایسے ہم اکٹھے بھی جا سکتے تھے نعمت صاحب. So tell me about the film, طوبہ. تمہارا کس قسم کا رول ہے, کیا کر رہی ہو فلم کے اندر؟ I can't really disclose the whole concept of the film, but I will just say that it's a thriller drama. It's a mystery, and well, I would just say something about my character is that I'm playing a journalist, and that's all I'm allowed to say. So that's it. اچھا طوبہ, ماشاءاللہ, you are one of the leading models in the country at the moment. How does it feel? How is the feeling being a model in this country? I think it's great. I think it's our industry is booming a lot, and a lot of people are coming in, and I think it's great. I mean, inshallah we are coming on the international standard as well, and Pakistan کا نام کافی روشن کیا جا رہا ہے. ہاں, ویسے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے طوبہ, برا نہ منانا. نہیں, پتہ نہیں آج کل کے ڈائریکٹرز کے دماغ خراب ہو گئے, ایسی انیمک انوریکسک لڑکیوں کو ماڈل بنا دیتے ہیں, نہ کوئی ہیلتھ نہ کوئی ویلتھ. آئی مین واٹ کائنڈ آف انسپریشن وڈ یو بی فار دا ینگر لاٹ؟ ماڈل لینا ہے تو مجھ جیسی کو لیں, بھرے بھرے بازو, بھرا بھرا چہرہ. ہاں, مائی بوائز آر سو فونڈ آف یو. تھینک یو بوائز. ہاں, تو مجھے بتاؤ کہ یہ کیا امیج, یہ جو امیج ہوتا ہے ماڈلس کا ہمارے یہاں, وہ یہ ہوتا ہے کہ پتلی پتلی سوکھی سوکھی لڑکیاں. I think it's not only in Pakistan, بیگم جی, it's all around the world کہ ایک ڈیزائنرز, ہر ڈیزائنر ایک اسٹینڈرڈ سائز میں کپڑے بناتے what probably looks good on people, and I think that's what they try to
given an image of very patli sukhi lambi اچھا ladkiyan. تمہاری جو جنریشن ہے لڑکیوں کی, تمہاری آئیڈیل یا تمہاری جو اینڈ آئی ایم ٹاکنگ فرام دا فیشن انڈسٹریز, کہ تمہاری آئیڈیل کون سی ماڈل ہوگی آف یسٹر ایئرز اور ایون ٹوڈے, somebody who's senior? Well, senior, I always regard Winnie for that, because I think Winnie is, she's a great model. Tell me about the boys, although don't mind, لیکن یہ جو لڑکے ماڈلنگ وغیرہ کرتے ہیں نا, میں ان کا اعتبار بالکل نہیں کرتی, کیونکہ جب میں چھوٹی تھی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جب کوئی لڑکا منہ پہ میک اپ لگا لے, ہونٹوں پہ سرخی لگا لے, تو اس کا اعتبار نہ کیا جائے. میں نے سنا ہے کہ یہ بھی سہیلیوں جیسے ہی ہوتے ہیں. Is it true? بالکل, کافی لوگ ہمارے فیشن انڈسٹری میں سب سہیلیاں ہی ہیں. So it's we're very comfortable working with them, so it's great. You know, I'd love to know the name of the man who's made you feel this way. Who are you going out with? Come on, Tuba, you got to tell me. Who's the one? I swear to God, I am single as ever, no one. As ever? Come on, Tuba, stop hiding things from me. No, Nazi ji, I'm serious. I'm seriously not seeing anyone. I'm too busy with work and stuff, and I'm very focused on my career, just earning money and doing my best. Hi, Tuba ji. اچھی بات ہے, پیسے بھی بنانے چاہیے, لیکن ونی سے سیکھو. اتنی فوکسڈ رہی, اتنی کمیٹیڈ رہی, اور دیکھو آج, I mean, she's sitting and I know, مگر جب تک میں ونی کی ایج تک پہنچوں گی تو I guess I'll change my status, I guess. Won't it be too late though, Tuba? Well, جہاں اگر آپ شادی کی بات کر رہی ہیں اور کمٹمنٹ کی بات کر رہی ہیں تو I guess I would say that I won't be that late. Probably 4 years, 3-4 years more. I just want to enjoy my career a little bit, so. And let's say if the man of your dreams, your knight in shining armor, walks into your life, let's say just now. Well, as long as he's not a struggler, he's good as me or better than me, that's all right with me. چھوڑ دو گی modeling career? I'll first try کہ if he could, you know, get along with me in my career. And if that doesn't happen, then شاید I'll surrender. ہائے, مجھے بھی بڑے ملتے ہیں, بڑے رشتے آتے ہیں. میں آپ کو بتا رہی تھی نا, نعمت اللہ صاحب, بہت رشتے آتے ہیں, لیکن سب ایک ہی شرط لگاتے ہیں, کہتے ہیں یہ شو چھوڑ دو. میں کہتی ہوں میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں لیکن یہ شو نہیں چھوڑ سکتی. I'm very committed. I'm a very, very committed girl. Acha, quickly tell me, who's your favorite photographer? That would be Rizwan Davies from Lahore and Atish Azad. Yeah, good photographers are in Lahore, you know. But you know who my favorite is? Khabar Riaz. And you know why? اس لیے نہیں کہ وہ میری تصویریں بہت اچھی کھینچتا ہے, اس لیے کہ وہ جن کی تصویریں کھینچتا ہے نا, وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. I'm sure. بل بورڈس کی طرف آتے ہیں. ابھی آپ جو آج کل کی پریزنٹ سٹی گورنمنٹ ہے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بل بورڈس کو ہٹائیں گے. آپ کے بل بورڈس کے بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیے, یہ بات تو ایک سویپنگ ایکشن لے لینا کہ جتنے شہر میں بل بورڈ سے ہٹائیں گے طرح سے, اس لیے آپ نے ان سے پیسے لیے ہوئے. بہت سارے بڑی اسٹیبلش قسم کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, انہوں نے پیسے دیے ہیں اس کے, وہ کیسے آپ ہٹا سکتے؟ اس سے یہ ضرور ہے کہ جنہوں نے پیسے, ایسے بھی بہت سارے بل بورڈس ہوں گے کہ جو بغیر پیسے دیے ہوئے یا بغیر فیس دیے ہوئے یا چارجز دیے ہوئے لگے ہوئے ہیں, ان کو آپ ضرور ہٹا دیں. بٹ اصولی طور پہ ڈو یو اگری ود دا فیکٹس کہ بل بورڈس کو ہٹانا چاہیے پیسوں کی ایشو کے علاوہ؟ بل بورڈ کو ہٹانا کیوں چاہیے؟ میرے زمانے میں, دیکھیے میرے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا ضرور کہ ہم یہاں پر جو خاص چوراہے ہیں شہر کے اندر, جیسے کلفٹن پہ ہے, جیسے گلشن میں ہے مثال کے طور پر, یا نارتھ نازی آباد میں ہے, ان چوراہوں پر جو بل بورڈس لگیں گے ان کو ہم آکشن کریں گے. جس کو بھی چوراہے لینا ہو وہ آگے آئے. اس پہ لوگ بڑے اس پہ مترد ہوئے تھے, بلکہ لوگوں نے اس پہ رجسٹ کیا تھا. جو ایڈورٹائزرس کی ایسوسیشن ہے اس نے رجسٹ, میں کہا رجسٹ کیوں کرتے ہو؟ اور یہ چوراہے ایسے ہیں کہ جہاں ہر ایڈورٹائزر جو ہے وہ بل بورڈ لگانا چاہتا ہے اور اس کو لاکھوں کروڑوں روپے ملتا ہے اپنی کمپنی سے اس کے لیے. But Tuba, you being a model, or half the billboards would be displaying your pictures, and I'm sure it's great for one's ego and all that. But tell me, میں یہ سمجھتی ہوں ذاتی طور پہ کہ جو بل بورڈس ہیں جو اتنی تعداد میں ابھی لاہور میں
कराची में बिलबोर्ड्स नज़र आते हैं, somehow they block your view of the old monuments and the architecture and the beauty of the city. अगर उन्हीं स्पॉट्स को चंद स्पॉट्स रखे जाएं और उनकी कीमत को और मजीद बढ़ा दिया जाए, so you don't cut on terms, but in terms of volumes, don't you think the billboards are a bit too much? इत्तेफाक करता हूँ कि शहर की खूबसूरती मुतासिर नहीं होनी चाहिए. कराची एक खूबसूरत शहर है, बाहर से लोग आते हैं इसको देखने, उसकी खूबसूरती को मुतासिर किए बगैर बिलबोर्ड्स आप लगाएं. ये ज़रूर है, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं कि बिल्डिंगों के ऊपर जो बिल्डिंग है उसके वजन को सहार नहीं सकती. बिल्कुल सही कह रहे हैं. अभी आपने खूबसूरती की बात की, तूबा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी जान. अच्छा जल्दी से अपनी खूबसूरती का राज बताओ. पहले आप अपनी खूबसूरती का राज बताइए. हाय जान, उसको राज ही रहने दो. Actually, I would say a lot of water, and that's about it. And I believe you girls And only eat and survive. well, and no dieting, no dieting. Are you sure? I'm very sure. Because I've heard that all you girls survive on is water, And salad. cigarettes, Cigarettes, and yeah. caffeine. Yeah. Well, a lot of them do, but like some of them don't. I don't diet at all. I really want to gain weight. That's another thing, but I don't diet at all. And what kind of food do you like? खाने में क्या पसंद करती हो? सब देसी खाने. हाँ. I am so not a burger eater or whatever, but सब देसी खाने. मैं तो burgers भी खा लेती हूँ. बिरयानी, आलू गोश्त और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं. नेमतुल्लाह साहब, आप किस किस्म का खाना पसंद करते हैं? जैसे ये कह रहे हैं ना, जी. ज़्यादातर देसी खाने, देसी खाना. हमारे अपने खाने, कहते हैं ना अपने खाने जैसे जी कहते हैं, बिल्कुल. जो हमारे यहाँ हमारी रिवायतन और ट्रेडिशनली समझ लीजिए हमारे यहाँ खाए जाते हैं. हाय किसी एक डिश का नाम बताइए ना, या दो बता दीजिए ताकि आपके लिए खाना बनवाऊँ तो मुझे आसानी रहे. वैसे मैं इसका परहेज करता हूँ, इसे खाऊंगा नहीं, अदरवाइज तो निहारी. हाय चलिए फिर आपके लिए बहुत मज़े की निहारी बनवाऊंगी क्या बनाऊंगी खुद अपने हाथ से, लो कोलेस्ट्रॉल वाली. मॉडलिंग, शो बिजनेस, टेलीविज़न, फिल्म्स, जहाँ पे एक तरफ इसमें ग्लैमर है, शोहरत है, पैसा है, रिकग्निशन है, इसके साथ साथ देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस इन्वॉल्व्ड, एंड आई बिलीव ऑल ऑफ अस हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट. अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमने क्या क्या सैक्रिफाइस किया फॉर बीइंग वेयर यू आर टुडे? Struggling is a stage, and I think everyone has to struggle in their fields to get better at their work, and I think that is one of the main things of any profession. अच्छा मैंने एक और चीज़ नोटिस की है तूबा. तो मैं अगर सवाल करूँ जी बस मॉडलिंग के बारे में कि ये मॉडलिंग की तारीख क्या है, कब से शुरू हुई है मॉडलिंग? मैं तो जी 5 साल पहले आई हूँ. मुझे नहीं पता. वो बेचारी अपनी तारीफ बताएगी. वैसे सवाल अच्छा है नेमतुल्लाह साहब. मेरा ख्याल ये है कि ये मॉडलिंग की तारीफ जो है ना 40-50 साल से ज़्यादा नहीं. 40-50 साल के अंदर ही मॉडलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है. जैसे मैं पूछना सवाल मेरा ये था कि जब मॉडलिंग नहीं होती थी तब क्या होता था? क्या होता था तूबा? मैं समझती हूँ कि वो देखें आप, यू कैन कंपेयर नेमतुल्लाह साहब. फिर उस ज़माने में टीवी भी नहीं होता था और उस ज़माने में काफ़ी एंटरटेनमेंट, ट्रेड वाज डिफरेंट, लेन देन वाज डिफरेंट, मीडिया नहीं था, मार्केटिंग उस तरह से नहीं होती थी. क्या मॉडलिंग जो है वो माशरे की ज़रूरत है? माशरे की तो नहीं खैर, लेकिन मैं समझती हूँ कि बिजनेस की ज़रूरत ज़रूर है. सो हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम रियली? Nowadays I'm not getting any free time, but stay at home, watch movies, or stay with friends or family. And that's Jani, I've been dying to watch this movie called Brokeback Mountain. I believe it's very good. And I believe you've got it lying at home. I do. So when are you inviting me over? Please come anytime. Oscar mila usko? Oscar mila. Ang Lee Ko, the director of Brokeback Mountain, got an Oscar. Nice. And I've heard so much, and I haven't seen the movie. But देखें छोटी छोटी तो खुशियाँ होती हैं ज़िंदगी में नेमतुल्लाह साहब. और आप खैर anyway, coming to you. छोटी खुशियाँ मिलकर बड़ी हो जाती हैं. सही कहा आपने. coming to you नेमतुल्लाह साहब, as city में नाज़िम ऑफ कराची, आपने फ्लाईओवर्स बनवाए, आपने सड़कों की तामीर का काम शुरू करवाया. अभी मैं लाहौर गई हुई थी. हाय तूबा, वहाँ की कुशादा सड़कें, उन सड़कों पे कुशादा गाड़ियाँ, उन गाड़ियों में कुशादा सीने वाले लोग. हाय देख के तो बड़ा दिल तरसा. हमारे यहाँ देखो गाड़ी में बैठो तो गाड़ी हिचकोले ज़्यादा खाती है, बम ज़्यादा होते हैं और गाड़ी की फिक्र रहती है. नेमतुल्लाह साहब, ऐसा क्यों है कि यहाँ पे जब सड़कें बनती हैं, हर साल सड़कें बनती हैं, फिर हर साल बारिश होती है और फिर सड़कें टूट जाती हैं?
یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا تعمیر و ترقی کا؟ یہ آپ بات کر رہی ہیں ماضی کی. دیکھیے میں اس سے ناظم بنا ہوں نا, میں نے جو سڑکیں بنائی ہیں اس کے سامنے ہیں. جی بالکل, فلائی اوورز خاص طور سے بہت. فلائی اوور تو چھوڑے, تو فلائی اوور ہے, سڑکیں بتا رہا ہوں. کارساز روڈ آپ کے سامنے ہے, جی راشد منہاس روڈ آپ کے سامنے ہے, جو اسٹیڈیم سے اور ڈرائیو ان سنیما تک کی سڑک ہے وہ آپ کے سامنے. نازیہ آباد میں سڑک بنی ہے, رشید ترابی روڈ سامنے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک سڑک بنی اس لیے کہ اس پہ ٹیر بھی غلط لگتا تھا, کوالٹی پہ خیال رکھا جاتا تھا, اور وہ نیکسٹ بارش میں ٹوٹ جاتی تھی. میری بنائی ہوئی ایک بھی سڑک, میں بالکل واضح کر رہا ہوں, ایک بھی سڑک 4 سال ہو گئے ہیں, 3 شدید بارشیں ہوئی ہیں, 3 شدید بارشیں, ریکارڈ بریکنگ بارشیں, ایک سڑک کہیں سے ٹوٹی. Who's your favorite political leader? Well, I would say I don't really know a lot about politics, as I said before, but I guess that right now it's pretty obvious that Musharraf is quite a favorite of a lot of people at the moment. But ہائے نعمت اللہ صاحب, ایک عجیب سی بات ہے, every girl I know loves Musharraf. Every second girl I know. I mean the man is charming though, یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا. نہیں تو پھر وہ کہہ رہا ہوں, اگر یہ معیار ہے لیڈرشپ کو منتخب کرنے کا, کیا ہے وہ لڑکیوں کے لحاظ سے چارمنگ ہے یا نہیں ہے. ویل سیڈ نعمت اللہ صاحب, ویری ویل سیڈ. تم اسلام آباد سے ہو, تمہارا تعلق اسلام آباد سے, اسلام آباد از یور ہوم, بٹ ناؤ یو لیو ان کراچی, یو ورک in Lahore, in Islamabad, you work all over Pakistan and abroad also. ہمارے ہاں ایک بہت ڈبیٹ رہتی ہے, خاص طور پہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کے اندر, کہ جی they keep comparing the cities, کہ اسلام آباد بہتر ہے, لاہور بہتر ہے, کہ کراچی بہتر ہے. As somebody who's moved from Islamabad to Karachi and somebody who travels to all these cities, which city do you like the most? Karachi. Because I live here. I love Karachi. یہ جو فرق آیا ہے نا, جی تبدیلی آئی ہے نا, یہ اس 4 سال کی نظامت کے بعد آئی. بالکل بالکل, نو ڈاؤٹ مطلب صاحب, ٹوٹلی ایگری وتھ یو. اچھی سڑکیں بن گئی کم از کم, اور چیزیں آرڈر ریسٹور ہوا اس شہر کے اندر, حالات بہت بہتر ہو گئے, اللہ کا شکر. لیکن مقابلوں کی بات ہو رہی تھی, دیکھیں میزائل کے مقابلے بھی ہوئے, میزائل ریس بھی ہوئی, اور وہ تو ہم سے میزائلوں میں بھی سبقت لے گئے. میں نے سنا ہے ان کے میزائلس کے سائز ہمارے سے بڑے ہیں. نعمت اللہ صاحب, ان کو تو سپورٹ زیادہ ہے نا, سپورٹ زیادہ ہے. ابھی جو ہوا ہے بش کے آنے کے بعد, جو کچھ ہوا ہے نا, جو ایگریمنٹس ہوئے ان کے, وہ سبقتیں لے جائیں گے نا, نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے اندر بھی سبقت لے جائیں گے. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ سبقت لیں. With women like me, our men should be the winners, no Tuba? Definitely. Oh, and my phone had to ring right now. You know, I'm so annoyed every time my phone rings. I'm sorry, excuse me for a second. Hello, yes? Yes, I can hear you. Come on, John. But you only left a couple of days back. And now you want a straight answer? In such a short time, Georgie. I'm not like you, you know. I like to take my time. And it will take a lot of considerations before I can say yes or a no. You know. You want a straight answer to something else? Okay, come on, shoot. What's the question, darling? What? You want to know whether I'm with you or against you? CIA has just told you that I've got a bearded Taliban suspect sitting in my drawing room? Georgie, do something about your paranoia. Isn't this the same CIA that told you there were weapons of mass destruction in Iraq? In Baghdad? Isn't this the same CIA that told you that Osama bin Laden was hiding in Tora Bora and you went ahead with all the Tora Pora? Your CIA cannot see a thing. Yes. Sorry to say, darling, but your intelligence is stupidity personified. Let me tell you, weapons of mass destruction
are sitting right besides you, you know, namely Donald Rumsfeld and Dick Cheney. Please, 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 come on, do something about them. Diffuse them, please, in the name of humanity, or just change their names. They might become less bitter, huh? Sweetie, I only have an old Nazim of Karachi City sitting here. And look, the most powerful man in the world is insecure. How sad, Georgie, how sad. Hi, may Allah give you the sense of security, the foresight, you know, which will make you a less frightened, less destructive, and a better human being. Ameen. And I'm sure you guessed who it was. Georgie, डर गया था बेचारा. इतने insecure रहते हैं, इतने insecure रहते हैं. बुश साहब जो हैं, ये इत्तेफाक से मैं इस्लामाबाद में था उस वक्त. मैं किसी प्रोग्राम वहाँ मैं एक रैली की ये क़यादत करना थी कि नामूज़ रसालत. इत्तेफाक से मैं बस वो मेरी नज़र गई उस पर टीवी के ऊपर. टीवी में देखा मैंने कि साहब वो बुश साहब जो हैं वो खामोशी के साथ अफगानिस्तान काबुल आ गए. तो मैंने वहाँ तकरीर में ये बात कही. मैंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का, जैसा आपने कहा ना कि सबसे ज़्यादा पावरफुल शख्स जो है ना, कहता है अपने आप को, है तो नहीं वो, कहता है अपने आप को, वो चोरों की तरह काबू रह गया. जस्ट लाइक थीव्स. खामोशी के साथ घरों में घुसते हैं ना चोर, ऐसे काबू बगैर किसी इत्तला के. क्यों? जान का खतरा है. अब अपनी जान को नहीं बचा सकता. आप देखिए यहाँ पर आया था पूरा प्रेसिडेंट हाउस उसकी सिक्योरिटी के हवाले कर. ये शर्म की बात है हमारे लिए भी बिल्कुल कि पूरा प्रेसिडेंट हाउस उनकी CIA के हवाले कर दिया गया. आप CIA की बात कर रहे थे ना यहाँ से, क्या CIA क्या है? CIA वो है कि जिस CIA के होते हुए कैनेडी मर्डर हो गया. तो मैं ये तो कह रही थी कि CIA can't see a thing. And you know, Tuba, you'll find this so amusing, but I heard for his security they'd flown in 60 dogs, you know, and the 60 American dogs stayed in Pearl Continental Hotel. Isn't that funny? अच्छा Tuba, I want to know the real Tuba. एक तो Tuba जो स्क्रीन पर आती है बहुत हसीन लगती है. And please don't think that I'm trying to be Samina Pizada with a heart to heart. But I'd still like to know. बताओ मुझे Tuba क्या सोचती है? Tuba क्या महसूस करती है? Tuba is very simple at heart, very spiritual. I wouldn't say that very religious or anything, but a girl with morals, I think. I'm very down to earth. No problems, no issues. And every day of her life, she wants to be a better human being. And that's it. That is such an amazing thing to say, Tuba. Yeah. Simple, sweet, and beautiful. I love you, Tuba. By the way, I'm also very spiritual, huh? And these days, you know what? I'm learning tarots, you know, tarot cards. Yeah, so next time you come to me, I'll do your tarots and tell you all about your future. Okay. नेमतुल्लाह साहब, आपके भी टैरोस कर दूंगी अगर आप चाहें तो, लेकिन मुझे पता है मुझे मना कर देंगे, इसलिए मैं पूछूंगी भी नहीं. Anyway, it was such a pleasure having you, नेमतुल्लाह साहब, tonight, this evening, in my drawing room. आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए. Thank you so much. आपसे बात करके यकीन जानिए बहुत कुछ बेहतर समझ में आ गया और बहुत कुछ सीखने को मिला. And in any case, you are one of my favorite men. You know, for having done what you did with my city. और प्लीज़ अपना कार्ड ना भूलिएगा, वो फिर निकाह के लिए मैंने आपको बुलाना होगा ना. Tuba, thanks so much. Thank you for being here. And तुम्हारे तो मैं टैरोस करूँगी बाद में. बिल्कुल. हाँ, पहले मुझे यकीन है कि आज की शाम नेमतुल्लाह साहब से मिलकर, Tuba सिद्दीकी से मिलकर आप लोगों को बहुत खुशी हुई होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं इस वक्त आपसे इजाज़त चाहती हूँ. Inshallah, until next week, I'll be back with 2 amazing personalities. Until then, you take loads of care, lots of love. Nawazish.